بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ملاقات کا واقعہ۔ سورہ قصص آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی اسرائیل تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعون کے قوم خبت میں سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پیغمبر کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، وہ وہی سجدے میں آ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ سورہ قصص آیت نمبر 16۔ پھر کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی والا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 20۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ پیغمبر جانتے تھے کہ مصر میں قتل کی سزا موت ہے، لہٰذا انہوں نے مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 21۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کئی راتوں ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ ریگستان میں ان کے ساتھ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح 8 دن اور 8 راتوں تک چل کر ریگستان کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ مدین شہر کے کنارے پر پہنچے۔ سورہ قصص آیت نمبر 22۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما دی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی، وہ وہاں اپنے بھیڑیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ سورہ قصص آیت نمبر 23۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہا واپس نہ لوٹ جائے ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آ گئی۔ سورہ قصص آیت نمبر 25۔ اتنے میں ان 2 عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لڑکیوں کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یہ مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈر،
تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ سورہ قصص آیت نمبر 26۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے لڑکیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور ہے، جس پر لڑکیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے جانوروں کو پانی پلایا اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ سورہ قصص آیت نمبر 27۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور کہا، سورہ قصص آیت نمبر 28۔ موسیٰ نے کہا خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا انہیں کام کرتے 10 سال ہو گئے۔ ایک دن اچانک انہیں گھر کی یاد ستانے لگی۔ انہوں نے اپنے وطن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 29۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ کوہ طور ایک بڑا پہاڑ ہے، اس پر اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر اپنے وطن کے لیے نکلے، اس رات بہت سردی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے۔ کوہ طور پر آپ کو آگ نظر آئی۔ ہزاروں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت دی، اپنے بندے کو ایسا نوازا کہ یہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے ان کو نبوت دے رہا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 30۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ سبحان اللہ، وہ کیسی آواز ہوگی یہ کوئی نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آواز تھی۔ اے موسیٰ، اپنے جوتے اتارو، تم ایک مقدس وادی میں ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان اس وادی کا نام طوا ہے۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زبردست غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنے پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اب تو غور سے سن اس بات کو کہ تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اے موسیٰ، نماز قائم کر، اور پھر کچھ احکام دیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 31۔ اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے
اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کہنے پر واپس مڑے اور ہمت کر کے اس کو پکڑا اور وہ سانپ پہلے کی طرح لاٹھی بن گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا۔ معجزہ خرق عادت کو کہا جاتا ہے، یعنی جو عام عادت اور اسباب کے خلاف ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 32۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور کہنے لگے۔ سورہ قصص آیت نمبر 33۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں اور کہے میری زبان میں لکنت ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 34۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرعون کے محل میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا آسان بات نہیں، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نے تیری حاجت کو پورا کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 35۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے، یعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ الحمدللہ، اس طرح کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ کلیم اللہ کا لقب ملا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا خواب، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، ان کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔